کوئی روایت وہ نہیں کر رہی ہیں کہ مجھ سے رسول پاک نے ایسا کہا، بلکہ یہ اپنی رائے پیش کر رہی ہیں، اور رائے جب پیش کی اس پر امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتاب میں یہ تحریر فرمایا کہ اس کی تائید اس روایت سے، اس آیت سے ہوتی ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور وہ جلوہ جو ہم نے آپ کو شب معراج دکھایا تھا، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے محض آزمائش بنا دیا۔ اس میں لفظ آیا ہے رؤیا، اسی لفظ رؤیا پر جو عام طور پر عربی میں خواب کے لیے استعمال ہوتا، یہ لفظ آیا ہے قرآن میں۔ اگر حضرت عائشہ نبی کی سنی ہوئی کوئی بات بیان کرتی تو حضرت امام ابن اسحاق یا دوسرے لوگ ان روایتوں کو بیان کرتے، یا راوی خود اس روایت کو بیان کرتا، لیکن ان روایتوں کو بیان کرنے کی بجائے وہ اپنے طور پر یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ شاید اس لیے حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ اللہ نے رویا کا لفظ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اور ہم نے یہ رویا اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو، لوگوں کا امتحان ہو۔ اور ایک اور بات بھی اس کو کچھ دیر کے بعد ہم عرض کریں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس قول پر کہ نبی کا جسم بستر سے گم نہ تھا، ان کی روح کو معراج ہوئی، یہ جو بیان آیا، اس بیان کے دلیل میں اگر امام ابن اسحاق نے یہ بات کی تو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ یہ بھی حضرت عائشہ نہیں بیان کر رہی ہے، حضرت عائشہ کی روایت بیان کرنے والے اس بیان کی تائید میں قرآن کی ایک آیت بیان کر رہے ہیں، اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں، اور وہی ہے نہایت باطن پورا خبردار، وہی ہے لطیف، وہی ہے خبیر۔ یعنی کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہاں ہر وجود اللہ کے حیطِ ادراک میں ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے۔ یہ آیت کریمہ، تو پہلی والی آیت پر ہم کچھ کلام کر لیں کہ وہ جو دلیل دی گئی اس پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ علامہ آلوسی علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا کہ رہا حضرت عائشہ کے بیان کی ہوئی روایت تو یہ ان سے صحیح نقل نہ کی گئی، یعنی اس کے سند میں، متن میں، بیان کرنے میں لوگوں سے کوئی سہو ہو گیا، اس طرح وہ بات بعد میں آئی، اور کس سے روایت ہوئی اس کی بھی تصدیق نہ ہو پائی، بس بعض عالم ابو بکر کا ذکر کر دیا کہ ابو بکر کے گھر کے کچھ لوگوں نے روایت کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ خرد سال بچی تھیں، اور ابھی ان کا نکاح بھی سرکار علیہ السلام سے نہ ہوا تھا، اور رہا امیر معاویہ کا بیان تو یہ اس وقت تک مسلمان بھی نہ ہوئے تھے، تقریباً 9-10 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے۔ پھر آگے فرماتے علامہ آلوسی کہ رہا رویا والی آیت سے استدلال، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں رویا نیند کے خواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بیداری میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے بھی لفظ رویا استعمال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا آلوسی فرماتے ہیں کہ نیند اور بیداری دونوں میں دیکھنے کے لیے لفظ رویا کا استعمال ہوتا ہے، اور اس تعلق سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت سن لیں۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ اس آیت میں رویا سے مراد
خواب دیکھنا مراد نہیں ہے۔ یہ آیت واقعہ معراج کے تعلق سے نازل بھی نہ ہوئی، یہ کسی اور موقع پر نازل ہوئی ہے، اور حقیقت یہ کہ خواب والی اس آیت کا تعلق میں سفر معراج کی بجائے کسی اور سے، اور بالفرض اگر مان لیا جائے کہ واقعہ معراج ہی کے تعلق سے یہ آیت ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ بات کی گئی تھی، جو سید المفسرین ہیں، مفسر علم تفسیر میں ان کا کوئی بیان ثابت ہو جائے تو یہ سب کے سب مانتے ہیں، حضرات صحابہ سے لے کے آج تک سب حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو تحقیق کے ساتھ درست تسلیم کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عباس سے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، یہاں رویا سے مراد عالم بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اب قرآن عبداللہ ابن عباس زیادہ سمجھتے تھے یا 14ویں صدی کے یہ مولوی جن کو صحیح سے عربی پڑھنی نہیں آتی، صرف ترجمہ پڑھ پڑھ کر جو اپنے آپ کو علامت الدہر سمجھتے ہیں، یہ قرآن زیادہ سمجھتے ہیں، یا حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر وہ صحابہ کرام جو نبی کریم کے اس سفر کو جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں مانتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حضرت علامہ ابو بکر ابن عربی اندلسی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول احکام القرآن میں نقل کیا اپنی تفسیر کی کتاب میں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک موقع پر سفر معراج کے واقعے پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اگر معراج عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس سے فتنے میں مبتلا نہ ہوتا۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے جو جلوہ دکھایا اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے آزمائش بنائیں، امتحان بنائیں کہ دیکھیں کون یقین کر کے مان کے تصدیق کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر معراج عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس سے فتنے میں مبتلا نہ ہوتا اور کوئی اس سے انکار نہ کرتا۔ انکار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نہیں عالم بیداری میں یہ سارے واقعات ملاحظہ فرمائے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آسمان کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کرسی پر جا کے بیٹھ گیا اور اللہ نے اس سے کلام کیا، تو ایسے خواب کو بھی کبھی خلاف عقل قرار دے کر اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ انکار کرنا کفار کا اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم نے خواب نہیں بیان کیا، عالم بیداری کا واقعہ بیان کیا۔ میرے دوستو، جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت کی تحقیق آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی کہ یہ انہوں نے رسول پاک سے سن کر کچھ نہیں کہا، حدیث پاک نہیں، بلکہ ایک ان کا اپنا نظریہ، اس کی بھی دلیل انہوں نے نہیں پیش کی۔ بعد والوں نے کہا کہ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ خواب میں اللہ نے خواب دکھایا، تو اس کا بھی جواب ہو گیا کہ خواب کا رویا کا معنی خواب ہی نہیں، عالم بیداری بھی ہوتا ہے، اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کی تفصیل بتائی ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب آؤ دوسری بات کی طرف کہ بعض لوگوں نے یہ دلیل دی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ کسی مخلوق کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کا ادراک کر سکے یا اللہ کا احاطہ کر سکے۔ ادراک اور احاطہ کسے کہتے ہیں؟ جو بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے اسے ادراک کہتے ہیں۔ جس بات کو شروع سے اخیر تک انسانی ذہن اور عقل میں آ جائے اسے ادراک کہتے ہیں، اور جس چیز کی
ابتدا سے انتہا تک، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ سب جس کو دیکھنا ممکن ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آغاز سے اخیر تک یہ ہماری نگاہ کے سامنے ہے چینل پر۔ تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک